الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، آج کی اس مجلس میں ایک ضروری موضوع جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں بہت ساری باتیں، مفید باتیں اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں مستفید کریں گے. وہ موضوع ہے ایمان کی کمزوریاں اور اس کا علاج. ایمان انسان کی سب سے بڑی دولت ہے. آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو ایمان عطا کرنا یہ سب سے بڑی دولت ہے اور ہدایت ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اور اسی لیے صحابہ کرام ہر چیز کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ مال چھین لیا جائے، جان چھین لی جائے، لیکن ایمان بچا کر نکلتے تھے. جیسے بہت سارے صحابہ ہیں، صہیب رومی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنا ایمان بچایا. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کا حکم بھی دیا کہ لوگ اپنا ایمان بچا کر دوسرے ممالک کی طرف نکل جائیں. تو سب سے پہلی چیز جس کا جاننا ضروری ہے کہ اس ایمان انسان کی سب سے قیمتی شے ہے. یہ کسی قیمت پر بیچی نہیں جائے گی. آج جیسے کچھ ہمارے حالات اس ملک میں چل رہے ہیں، ہر چیز کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اسی حالت میں رہیں گے، اسلام کی حالت میں رہیں گے، اسلام غالب ہو کر رہے گا اور اسی زمین پر ہم اسلام کو غالب کر کے رہیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے پہلے ہر گھر میں اسلام کو داخل کریں گے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح ایمان جو آدمی کے دل میں ہوتا ہے یہ متاثر ہوتا ہے. متاثر ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ما من القلوب قلب الا ولہ سحابہ. دل، اس میں جو ایمان ہوتا ہے اس دل پر ایک بادل آ گھیرتا ہے. جیسے چاند ہے، آسمان پر چمک رہا ہے، اس چاند کے آڑ میں کوئی بادل آ جائے تو چاند کی روشنی متاثر ہو جاتی ہے، چاند کی وہ چمک ختم ہو جاتی ہے کہ بادل نے اسے چھپا دیا. بالکل ویسے ہی آدمی کا جو ایمان بھرا دل ہوتا ہے اس پر کبھی کبھار بادل آ دبوچتا ہے، کبھی بادل آڑے آ جاتا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں، اور یہ بادل کبھی گناہوں کا بادل ہو سکتا ہے، خطاؤں کا بادل ہو سکتا ہے. تو آدمی جیسے اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے الایمان یزید وینقص، آدمی کا ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. ہم تمام مسجد میں ہیں، ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے ہیں. اگر کوئی آدمی بازار میں ہے، ایسی ویسی چیزیں دیکھ رہا ہے تو اس کا ایمان گھٹتا ہے. تو ایمان ایک حالت پر باقی نہیں رہتا. جیسے ہم سارے ہیں، ساروں کی صحت مختلف، بہت ساری چیزیں مختلف، جسامت مختلف، ویسے ایمان بھی مختلف ہوتا ہے. تو پہلی چیز جو ہم نے جانا کہ ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. دوسری چیز، ایمان متاثر ہوتا ہے. آدمی کو جان لینا چاہیے کہ میں کہوں کہ ایک مرتبہ ہم ایمان لا لیے ہیں تو بس ہمارے پاس اب ایمان ہے،
اس کی کوئی خبر گیری کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں، اس کو ترقی دینے کی ضرورت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور جانیں کہ ایمان ہے کیا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو سیدھی سیدھی تعریف جو علماء نے بتایا ہے، اقرار باللسان، زبان سے آپ اقرار کریں گے کلمہ توحید کا، شہادہ پڑھیں گے، تصدیق بالجنان، ہاتھ پیر سے نمازوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، اس کا مطلب ہوگا کہ آپ صاحب ایمان ہیں۔ جیسے دل سے آپ نیت کریں گے پوری اخلاص کے ساتھ، وعمل بالارکان، ہاتھ پیر سے اس کا اظہار کریں گے نمازوں کی شکل میں۔ یہ تینوں چیزیں ہیں جس سے آدمی کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرے، دل میں خالص نیت بھی کرے، اور ہاتھ پیر سے اس کا اظہار بھی کرے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے صحابہ کرام میں کیسی کیسی باتیں تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ حنظلہ کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نافق حنظلہ، اے ابوبکر کیا بولتے ہو، مجھے تو لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو، تم اتنے اچھے دوست، اتنے اچھے صحابی، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں منافق ہو گیا، کیا بات ہے؟ بولا کہ بات ایسے ہے، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت جہنم کی باتیں کہتے ہیں، تو ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا ایمان ماشاءاللہ کافی مضبوط ہے، صحیح ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جب آپ اپنی بیوی بچوں میں جاتے ہیں، اپنے مال و متاع میں جاتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس وہ کیفیت باقی نہیں رہتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقی رہتی۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے حنظلہ، اگر تم کو ایسے محسوس ہوتا ہے تو مجھے بھی ویسے ہی محسوس ہوتا ہے، ہم دونوں برابر ہیں۔ چلو ایسا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اس کیفیت کا کیا حال ہے، اس کیفیت کا کیا حکم ہے۔ دونوں وہاں سے چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، اگر تمہاری جو حالت میرے پاس ہوتی ہے، اگر وہی حالت یہاں سے جانے کے بعد بھی ہو، لَتَصَافَحَتْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ ایمان کا کیا عالم ہوگا کہ فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، لیکن ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساعۃ وساعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ کہا، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ساعۃ وساعۃ، ساعۃ وساعۃ، ساعۃ وساعۃ۔ کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ویسے ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، ماحول کے حساب سے ایسے ہوتے رہتا ہے، تب جا کر دونوں صحابہ کو تسلی ہوتی ہے۔ تو دوستو عزیزو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بہت ساری صورتوں میں بتا دیا، ایکم زادتہ ہذہ ایمانا۔ جب بھی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تو قریش، وہ جو منافق ہوتے تو وہ کہتے تھے ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، ان قرآن کی آیتوں سے کس کا ایمان بڑا، مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کا جواب دیا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، سورۃ الاحزاب۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان ماحول کے حساب سے گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا، ان الایمان، بے شک ایمان، لیخلق احدکم فی جوف احدکم، ایمان تمہارے دلوں میں ویسے پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جو لوگ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی جگہ سر جھکا لیں، کسی جگہ کسی قبروں پر منت مانگ لیں، ہمارے ایمان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ بھلے ہم کتنی تعویذیں باندھ لیں، کتنی ہم دوسروں سے مرادیں مانگ لیں، نظر و نیاز کر لیں، ہمارا ایمان بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے۔ بولا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تمہارا ایمان
ایسے پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ إِيمَانَكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ثابت قدم رکھے، تجدید کرے، نیا بناتا رہے اور تمہارا ایمان تمہارے دلوں میں پختہ رہے. تو دوستو عزیزو، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا. جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مختلف لوگ ہیں، ان کی خمیسیں ہیں. کسی کی خمیس یہاں تک ہے، کسی کی خمیس تھوڑا سینے کے نیچے تک ہے، کسی کی خمیس بڑی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خمیس کو دیکھا کہ بالکل بڑی خمیس وہ کھینچ رہے ہیں. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اس کی تعبیر کیا سمجھی، اس کی تعویل کیا سمجھی کہ یہ خمیس کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد دین ہے، دین و ایمان ہے جو افراد کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. تو دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کا آغاز کیا تو ایمان بالغیب کے بارے میں کہا، یؤمنون بالغیب. سورہ بقرہ کی شروع میں کہا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ ایمان کی بڑی قیمت ہے، لیکن یہ ایمان کمزور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. اس کے کچھ مظاہر ہوتے ہیں. ایمان کب کب کمزور ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا نشانیاں ہیں. جیسے آدمی کے جسم کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو اس بیماری کی ایک نشانی ہوتی ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کہے گا کہ اس کے سمٹمز ہیں، تو سمٹمز دیکھ کر پتا چلے گا کہ یہ بیماری ہے. تو ویسے ہی کچھ بیماریاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں جس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ کسی کا ایمان کمزور ہے. نمبر 1 ان علامتوں میں سے کہا الوقوع فی المعاصی وارتکاب المحرمات. اگر کوئی شخص گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے اور حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، جو بھی چیزیں حرام ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان کمزور ہے. اور گناہوں میں لت پت ہونے والے جن کی علماء نے 3 قسم بتائے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے پر ان کو افسوس ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کر فخر کرتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ کسی کو دھوکہ دے کر دیکھا میں نے کیسے چونا لگایا اسے، کیا ٹرک میں نے کیا، کیسے دھوکہ میں نے دیا. حالانکہ دھوکہ دیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی عزت لوٹ لی، کسی کو زخمی کر دیا اور اوپر سے فخر کر رہا ہے کہ میں نے کیسے اس کو یہ کیا. تو یہ گناہ پر فخر ہے. اور کچھ گناہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو علانیہ گناہ کرتے ہیں. کل امتی معافن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری ہر امت کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن ان لوگوں کو معاف نہیں فرمائے گا جو علانیہ گناہ کرتے ہیں، اوپن گناہ کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص گناہوں میں لت پت ہے تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. اگر کوئی حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے. نمبر 2 الشعور بقسوة القلب، دل کا سخت ہو جانا. کبھی کیا ہوتا ہے، دل سخت ہوتا ہے. دل کیسے سخت ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ اور ہم کتنے جنازے قبرستان لے جاتے ہیں، کتنی میتوں کو قبروں میں دفناتے ہیں. کچھ لوگ ہیں قبرستان میں کھڑے ہیں، موبائل میں ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. بولا کہ ارے وہاں جنازہ ہو رہا ہے، کسی کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اور آپ عبرت حاصل کرنے کے بجائے موبائل میں گفتگو کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. کچھ لوگ آپس میں مذاق کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان پہنچتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے رہتے اور ہم سارے صحابہ اس خاموشی سے بیٹھے رہتے کأن علی رؤوسنا الطیر، کہ ہم گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں، ہم تھوڑی سی حرکت کریں تو پرندے اڑ جائیں گے. تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کا دل سخت ہو چکا ہے، آدمی کا دل سخت ہو چکا ہے.
کسی کی بیماری پر اس کو رونا نہیں آتا، قبرستان جاتا ہے تو آخرت کی یاد نہیں آتی، مسجد میں آتا ہے تو عادت کے مطابق آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، جہنم کی یاد اسے نہیں رلاتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. پھر ان کے دل اتنے سخت ہوئے کہ پتھر کی طرح ہو گئے یا پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. دو نشانیاں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری چیزوں کا ہم استقصا کر سکیں. دو علامتیں ہم نے آپ کو بتائی. تیسری علامت سنیے، کہا کہ جس کا دل بیمار ہو جاتا ہے، دل کمزور، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کے عبادتیں صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، الٹی سیدھی عبادتیں، سجدے الٹے سیدھے، نمازیں الٹی سیدھی. جیسے کہا کہ قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا، دعائیں پڑھے گا تو بالکل ذہن کے ساتھ نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کریں گے جو غافل دل سے نکلے. بس ہاتھ اٹھائے ہیں اور احساس ہی نہیں کہ کس سے مانگ رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے، اور نماز پڑھ رہا ہے اور احساس نہیں ہے. اور کہا کہ ایسا شخص، جیسے بہت سارے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سنت کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں. بڑی بڑی علماء نے کتابیں لکھی، شیخ البانی نے کتاب لکھی، کہا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. بوڑھے ہو گئے ہیں، بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، بڑے بڑے عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن نماز ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، نماز ڈھنگ سے پڑھنا نہیں جانتے. کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمزور ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سستی کاہلی آ جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ جاتے ہیں، یعنی آئیں گے اچھی طرح، مسجد تک دوڑتے آئیں گے، جب نماز میں کھڑیں گے تو سوتے کھڑیں گے. بلا کہ یہ کیا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمزور ہے. آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور سورہ یوسف کی ان آیتوں کو پڑھتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ پہلی صف میں ہو کر پڑھتے تھے اور مسجد کے آخر میں وہ آواز آتی تھی ان کے رونے کی جب وہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے. کہا کہ وہ ایمان تھا جو تر و تازہ تھا. ایمان تر و تازہ ہو اور کمزور نہ ہو، ویک نہ ہو تو اس کے مظاہر ہوتے ہیں، اور ویک ہو جائے تو عبادتوں میں کچھ سستی آ جاتی ہے. اسی طرح کہیں گے ضیق الصدر، جس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے وہ تنگ دل ہو جاتا ہے. تنگ دل، کوئی کام کھلے دل سے نہیں کرے گا، ہر ایک کے بارے میں بدگمان، ہر ایک کے بارے میں ڈاؤٹ، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی. کہا کہ اس کا دل تنگ ہے اور اس کا مزاج بدل جاتا ہے اور طبیعت اس کی یہ ہو جاتی ہے. اور کہا کہ اس کا یہ ہوگا کہ قرآن اس کے سامنے پڑھا جائے گا، اس سے کوئی اسے فائدہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی. صحابہ کرام تھے جو قرآن پڑھتے تھے تو کہتے ہیں وہ جیسے وہ صحابی کی حدیث، کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرا بیٹا سو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے، فرشتے بھیج دیے. بلا کہ میں قرآن پڑھتا تھا، میرا گھوڑا بدکتا تھا، میرا بیٹا سو رہا تھا اور مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا بچے کو رون نہ دے. میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کہا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ تنگ دل ہو جاتا ہے، کھلا دل نہیں ہوتا، انشراح صدر اسے نہیں ملتا. اور اسی طرح ساتویں چیز بیان کرتے ہوئے کہا الغفلۃ عن اللہ عز وجل فی ذکرہ ودعائہ. اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے گا، اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، اللہ سے دعائیں نہیں کرے گا، اللہ سے غافل ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ کو لوگ بہت کم یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ ایمان ویک ہو چکا ہے. اسی طرح اور ایک بات دیکھیے، کہتے ہیں عدم الغضب اذا انتہکت محارم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون توڑے جائیں گے، اللہ کا اصول توڑا جائے گا لیکن اس کو غصہ نہیں آئے گا.
کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ حلال کر لی جائیں گی، بے پردگی عام ہو جائے گی، شراب لوگ پینے لگیں گے، غیبتیں ہوں گی، لیکن اس کی زبان خاموش رہے گی، کچھ نہیں بولے گا، حرام دیکھے گا آنکھوں کے سامنے لیکن زبان نہیں کھولے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان پہلے کمزور ہے۔ اگر اس کا ایمان قوی ہوتا تو ہرگز، آپ دیکھیں گے صحابہ میں کیا تاثیر تھی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کیا تاثیر تھی۔ ثمامہ بن اسال مدینہ آتے ہیں، پکڑ کر صحابہ لاتے ہیں، مسجد نبوی میں باندھتے ہیں، بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان ہوتے ہی پہلے مکہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور مکہ جہاں کافروں کے نرغے میں ہیں، اور مکہ جیسے ہی عمرہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو مکے والو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، پہلے تمہارے پاس جو اناج آتا تھا گیہوں ہمارے پاس یمن سے آتا تھا، اور میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، جب تک تم بھی مسلمان نہ ہو جاؤ ہمارے پاس سے تم کو اناج نہیں ملے گا۔ ایمان اتنا اثر انداز ہوتا ہے، جیسے ایمان لایا فوراً اثر انداز ہوا۔ اب ہم ہیں کہ مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، خود ہمارے اس ملک میں کیا ہے، لیکن ہم خاموش، ڈرے دب کے، بولا کہ نہیں کچھ اس معاملے میں بات نہ سننے کو تیار نہ کہنے کو تیار، بولا کہ نہیں۔ ارے وہ بھی لوگ کیا تھے کہ ایک عورت سندھ کے علاقے میں جس کی عزت لوٹی گئی، اس نے کہا واہ معتصم باللہ کے زمانے میں اس نے ندا لگائی، اسے پہنچی کہ فلاں عورت پر سندھ کے علاقے میں ظلم ہوا، اس نے تیری دہائی دی۔ تو جیسے ہی اس کو یہ بات معلوم ہوئی، اس نے لشکر جرار دوڑا دی، بولا کہ ایک میری بہن، ایک مسلمہ عورت میری دہائی دیتی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ لیکن ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود توڑے جائیں، اللہ کے قوانین توڑے جائیں، ہمارے دین میں دخل اندازی ہو، اور مسلمانوں کی جانوں سے کھلواڑ کیا جائے، مسلمانوں کا خون بالکل سستا بہا دیا جائے، لیکن ہم اپنی جگہ اچھے ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں جو صرف اسلام کے لیے مارے جا رہے ہیں، ان سے کوئی دشمنی نہیں، صرف دشمنی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ کیا دشمنی ہے؟ کوئی دشمنی نہیں، دشمنی صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، آپ کی طرح کلمہ گو ہیں۔ پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اور یہاں تک اس کی حالت ہو جاتی ہے لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا، اور نیکی کو نیکی کی شکل میں نہیں دیکھتا، برائی کو برائی کی شکل میں نہیں دیکھتا، بس وہ جو بھی چیز اس کے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے خاموش زبان ہو جاتا ہے، اور نہ برائی کرنے والے کو کہتا ہے کہ تم برائی کر رہے ہو۔ بتایا گیا کہ آدمی اپنے آنکھوں کے سامنے برائی دیکھے، اگر طاقت ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اور یہ بھی نہیں تو کہا کہ دل میں برا جانے، اس کے مراتب بیان کیے گئے۔ تو دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، آدمی کو اللہ تبارک و تعالی کی دین پر حمیت، غیرت ہونی چاہیے کہ میرا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم کی پامالی نہ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایمان اگر کمزور ہو جاتا ہے تو لوگوں میں حب الظہور، یعنی بڑا بننے کی خواہش ہو جاتی ہے۔ آدمی یہ سوچتا کہ 4 لوگوں میں میں بڑا رہوں، لوگ سارے میرے انڈر چلیں اور لوگ میری بات مانیں، میری بات چلے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ نمبر 1 کیسے ہے؟ محبت تصدر المجالس، میں مجلس کا صدر رہوں، سارے لوگ میری بات مانیں۔ اور کہا کہ اب بعض حالات میں آدمی کو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عہدہ سنبھالے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، وہاں ملک کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، تو یوسف علیہ السلام نے آگے چل کر کہا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیجئے، اس لیے کہ ملک کو قحط سالی سے بچانا ہے، وہ بات الگ ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیا، رواہ البیہقی وہو فی صحیح الجامع، اتقوا هذه المذابح، یعنی بڑے بننے کی خواہش سے بچو، یہ ذبح کرنا ہے۔ آدمی جب بڑا بن جاتا ہے تو گویا اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔
تو کہا کہ اس سے بچو. اور کہتے ہیں محبت ان یقوم لہ الناس، کبھی بڑے بننے کی خواہش ایسی ہوتی ہے کہ وہ آئے تو سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، سارے لوگ ان کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمثل لہ عباد اللہ قیاما فلیتبوأ بیتا من النار، رواہ البخاری. جس آدمی کو یہ بات خوش کر دے کہ میں جاؤں تو سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، وہ جہنم میں اپنا گھر بنا لے، وہ جہنم میں اپنا گھر بنا لے. کتنے صحابہ ایسے تھے کہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ جائیں تو لوگ سارے کے سارے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. تو اسی طرح 11ویں چیز انہوں نے بیان کیا کہ ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو آدمی وہ بات کہتا ہے جو وہ خود نہیں کرتا، وہ بات کرتا ہے جو وہ خود نہیں کرتا. جیسے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو ایسا تم کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو. تو آدمی لوگوں کو نصیحتیں کرتا رہتا ہے لیکن خود کچھ نہیں کر پاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا ایمان کمزور ہے. اسی طرح اور ایک چیز جو انہوں نے بتائی، احتقار المعروف وعدم الاہتمام بالحسنات الصغیرہ. آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو نیکی کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. جیسے بہت سارے ہیں آج مسلمانوں کی حالت ہے کہ کسی داڑھی رکھنے والے کو دیکھیں گے تو ارے کیا ایسا پاگل جیسا چہرہ بنا لیا، نوجوان ہو ذرا اچھا شیو کر لو، اچھے نظر آؤ. کسی کو نوجوانی میں نماز پڑھتے دیکھیں گے تو کہ ارے ابھی سے نماز پڑھنے لگے، ارے عمر بہت لمبی پڑی ہے، جب بوڑھے ہو جاؤ تب پڑھ لینا، ابھی سے نوجوانی میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. کوئی قرآن پڑھ رہا، بولے ارے ہمیشہ قرآن، ارے کبھی تو مزہ کرو، کھیلو کودو، ہمیشہ قرآن کیا پڑھتے ہو. تو اگر صدقہ کر رہا تو کہے گا کہ صدقہ کرے گا تو غریب ہو جائے گا. کہا کہ یہ نیکی کو حقیر سمجھنا. کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تفرغ من دلوک من فی اناء المستسقى. اللہ کے رسول سے فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. ولو ان تکلم اخاک ووجهک الیہ منبسط. کہا کہ اپنے بھائی سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملو، یہ بھی نیکی ہے. یعنی دو مسلمان بھائی ملتے ہیں تو تھوڑا مسکرا دو، یہ بھی نیکی ہے. یعنی ایسے چہرے سے نہ ملو کہ بالکل چہرہ دیکھ کے آدمی ڈر جائے، بولا کہ ذرا اچھے چہرے سے ملو. اور اسی طرح 13ویں چیز بیان کرتے ہوئے کہا عدم الاہتمام بقضایا المسلمین. مسلمانوں کے جو معاملات ہیں اگر اس کا اہتمام آپ کے دل میں نہیں ہے تو مطلب ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. مسلمانوں کی جتنے ایشوز ہیں آج کل اس ملک میں جو ایشو ہیں، تھوڑا بہت آپ کے دل میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، تھوڑا دکھ ہونا چاہیے کہ ہماری قوم کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن من اہل الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد. کہا کہ مومن اور ایمان ان دونوں کا رشتہ جسم اور سر کا ہے. یعلم المؤمن لأہل الایمان. مومن ایمان والوں کے لیے ویسے دکھ اٹھاتا ہے جیسے جسم سر کی وجہ سے دکھ اٹھاتا ہے. سر میں درد آتا ہے تو سارا جسم کانپ جاتا ہے. بالکل ویسے ہی آپ کو بھی اپنے دل میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے آپ کو احساس ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے. اور اسی طرح کہا الفزع والخوف عند نزول المصیبہ. اور مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے اور آپ کو احساس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. اور کچھ باتیں انہوں نے بتائی کہ ایمان کمزور ہوتا کیوں ہے. یہ تو بتایا کہ یہ سارے سمپٹمز ہیں جس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اب یہ جانیں کہ ایمان کمزور ہونے کا سبب کیا ہے. نمبر 1 سبب یہ ہے کہ آپ ایمانی ماحول سے الگ تھلگ جیتے ہیں. بہت سارے ہیں کافروں کے محلوں میں جیتے ہیں، بولتے ہیں مسلمانوں کے محلوں میں اذان آتی ہے ڈسٹرب ہوتا ہے، اس لیے ایسے محلوں میں رہو جہاں کوئی اذان آئے بالکل ڈسٹرب نہ ہو، کوئی نماز کو جاتا نظر نہ آئے، بالکل ہم اپنے اس میں رہیں، کوئی اللہ اللہ نہ کہے. کہا کہ آپ ایمانی فضا سے دور ہو جاتے ہیں، ایمانی ماحول سے الگ ہو جاتے ہیں تو آپ کا اور میرا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. نمبر 2 ایمان اس وجہ سے بھی کمزور ہوتا ہے
کہ اگر کوئی صحیح آئیڈیل نہ ملے، بچوں کو اگر باپ صاحب ایمان ہو کر آئیڈیل نہیں ملتا تو بچے بے ایمان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بچوں نے باپ کو دیکھا ہی نہیں کہ باپ صاحب ایمان ہے۔ تو کہ القدوۃ الصالحہ، یعنی بچوں کو ایک سچا نمونہ ملنا چاہیے۔ اگر آپ نمونہ نہیں دیتے ہیں، بچے بے ایمان ہوتے ہیں، تو وہ سبب آپ بن رہے ہیں، آپ کی وجہ سے بچے بے ایمان ہوتے ہیں۔ اور تیسرا سبب بیان کرتے ہوئے کہا الابتعاد عن طلب العلم الشرعی، علم حاصل نہیں کر رہے ہیں تو ایمان کے کمزور ہونے کا یہ بہت بڑا سبب ہے۔ علم حاصل کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، آپ بیٹھ رہے ہیں درسوں میں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور کل سے انشاءاللہ ہمارے فضیلت ڈاکٹر آر کے صاحب بھی آ جائیں گے، تو بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی۔ علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا، ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کہا وجود الانسان المسلم فی وسط یعج بالمعاصی، کبھی مسلمان گناہوں کے بیچ جیتا ہے، گنہگاروں کے بیچ میں جیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ایمان بگڑ جاتا ہے۔ جیسے کوئی مسلمان ہے، ایسے لوگوں کے بیچ میں جیتا ہے جو صبح و شام شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، تو اس پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کہا کہ کبھی آدمی دنیا میں ڈوب جاتا ہے، صرف دنیا دنیا دنیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، ارے وہ ہلاک ہو گیا جو دولت کا پجاری ہے، یا تو ہمیشہ پیسہ 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 بولتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا کرتا ہے کہ آدمی بیوی بچوں میں لگ جاتا ہے، بیوی بچوں کی زندگی بنانے میں لگ جاتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں صرف اسی کے لیے کام کرتے ہیں، دن میں 18 گھنٹے کام کریں گے، 18 گھنٹے کام کریں گے صرف اس کی دنیا کے لیے۔ تو کہا کہ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایمان سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ باتیں انہوں نے کہا کہ کبھی آدمی زیادہ سوتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، زیادہ باتیں کرتا ہے، لوگوں سے زیادہ ملتا ہے، تو یہ بھی وہ سبب ہوتا ہے کہ آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسو گے تو دل مردہ ہو جائے گا۔ تو یہ اسباب تھے جس کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ دو باتیں آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دی، ایک ایمان کی کمزوری کیا ہے، ایمان کے کمزور ہونے کا سبب کیا ہے، اور 3 منٹ ہمارے پاس ہیں، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے کمزور ایمان کو بچا سکیں۔ تو نمبر 1 جس میں کہا گیا تدبیر القرآن العظیم، آپ قرآن پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، غور و فکر کیجئے، کبھی آپ کا دل بیمار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن پڑھو، وہ تمہارے دل کے لیے شفا ہے، اور تمہارا دل شفایا بھی حاصل کرے گا اور کبھی تمہیں بیماری نہیں لگے گی۔ اور نمبر 2 استشعار عظمت اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کرو۔ ہمارے بچے بہکے ہوئے، گمراہ، بد اخلاق اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا نہیں کی گئی، انہیں نہیں بتایا گیا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں ہو، ماں باپ نہیں پہنچ سکتے، تمہارا استاد نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہنچا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عظمت ان کی دل میں بٹھائی جائے۔ نمبر 3 طلب العلم الشرعی، علاج یہ ہے، بہترین علاج شریعت کا علم دیا جائے۔ دنیا کے علم کے لیے ٹیوٹر رکھا جاتا ہے، ٹیوشن پڑھایا جاتا ہے، اسکول کی لمبی لمبی فیسیں دی جاتی ہیں، لیکن مفت میں مدرسے کی تعلیم ہوتی ہے تو کوئی قرآن پڑھانے کو تیار نہیں۔ ABCD کے لیے اتنی بڑی چیزیں کی جاتی ہیں کہ 1 مہینے تک صرف پڑھایا جاتا ہے، لیکن کتنے باپ کو پتا ہے کہ بچہ تحسیر پڑھتا بھی ہے کہ نہیں، الف با آتا بھی ہے کہ نہیں۔ کہا کہ اگر اس کی بنیاد ایسی ہو تو اس کا ایمان کبھی ضعیف نہیں، کمزور نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح چوتھی چیز بتائی گئی لزوم حلق الذکر، آدمی ذکر کے حلقوں میں بیٹھے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس میں بیٹھے، دیکھیں اس کا ایمان کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ کہیں بھی آپ ڈال دیں وہ جیت کر آئے گا، اپنا ایمان بچا کر آئے گا۔
آپ اسے ذکر کے حلقوں میں بٹھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقعدن قوم، اگر کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو چھا لیتی ہے. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان پر سکونت نازل ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایمان ہمارا کمزور نہیں ہوتا. اور پانچویں آخری چیز جس میں بتایا گیا الاستکثار من الاعمال الصالحہ، نیک اعمال کیجیے، جتنا کر سکتے ہیں نیک اعمال کیجیے. لیکن اس کے ساتھ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں گئے اور دیکھا کہ عورتوں کا ایک حصہ ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی حصہ ہوتا تھا، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور بیچ میں بچے ہوتے تھے، خواتین ہوتی تھی. بولا کہ وہاں ایک رسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. بولا کہ یہ رسی کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی بیوی ام المؤمنین زینب نے لگایا ہے. کہا کہ کیوں؟ بولا کہ وہ نماز پڑھتی ہیں جب تھک جاتی ہیں تو اس سے تھوڑا لٹک جاتی ہیں، نیند چلی جاتی ہے تو پھر پڑھتی، اتنا عبادت کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلو، اس کو کھولو. حلو یعنی حل یعنی اس کو کھولو. بولو کہ آدمی اتنا عبادت کرے جتنا کر سکتا ہے، اس کے بعد اگر نیند آئے تو سو جائے، نیند آئے تو سو جائے. کہا کہ آدمی اتنی عبادت کرے جتنا کر سکتا ہے، اگر اس کے بعد نیند آ جاتی ہے تو سو جاتا ہے. اس کی زندہ مثال آپ دیکھیں گے. میں آخری مثال بیان کرتا ہوں. حافظ الحکمی، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی، بڑے بڑے شاگرد ان کے پیدا ہوئے. ابھی حال ہی میں جیزان کے علاقے میں رہتے تھے. جیزان کا علاقہ سعودیہ کا علاقہ ہے. انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے گھر میں ایک ایسی رسی باندھی تھی اور لکھتے بیٹھتے کتابیں. جب نیند آتی تو تھوڑا پکڑ کے ریلیکس ہوتے، پھر لکھتے. اور ان کی وفات ہوئی 30 سال کی عمر میں، 35 ایئرس ان کا انتقال ہو گیا. لیکن ایسی بڑی بڑی کتابیں لکھی اور بڑی بڑی توحید کی کتابیں حافظ الحکمی قوم کے لیے چھوڑ گئے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی نیک عمل کرے لیکن اعتدال کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ایمان تر و تازہ رکھتا ہے. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، 3 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بتائی کہ آدمی کا ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، لیکن وہ کبھی بڑھتا اور گھٹتا ہے. اور اس کی کمزوریاں ہم نے سنی، کمزوریوں کے اسباب سنے اور اس کا علاج بھی ہم نے سنا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کی توفیق دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.